الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، اور آج یوم ہے حضور علیہ السلام کے غلام صادق، اللہ کے ولی کامل، ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ خواجگاں، کیا خوب کہا کسی نے فخر عرفاں، حضرت عبد الرحمن دستگیر بے کساں۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کا یوم ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، اور گمکول شریف کے عظیم سجادہ نشین۔ میں نے حضرت کو بتایا کہ پروگرام مختصر کیا، اس وجہ سے دعوت زیادہ احباب کو نہ پیش کر پائے، لیکن آپ کو دعوت دینے کے لیے نہیں فون کیا تھا، یاد دہانی کے لیے فون کیا تھا، کیونکہ عیدگاہ کا کوئی پروگرام ہو وہ آپ کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، آپ کی شرکت کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ حضرت اپنے ہی گھر میں حضرت قبلہ پیر طریقت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی جلوہ گر ہیں، اللہ حضرت کا بھی اقبال مزید بلند فرمائے، اور حضرت کے فیضان میں اور گمکول شریف کے فیضان میں بھی مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پر تشریف فرما اور پوری دنیا میں AIQ TV پہ اس وقت براہ راست سننے والے ناظرین، اس وقت الحمدللہ ہم اس خانقاہ میں اکٹھے ہیں جو ایک نقشبندی خانقاہ ہے، جو ایک مجددی خانقاہ ہے، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی خانقاہ ہے، اور اس ذات کے یوم پہ اکٹھے ہیں جو ایک ولی کامل ہیں، جو ایک عالم شریعت ہیں، جو خواجہ خواجگاں ہیں، جو مفتی اسلام ہیں، جو شیخ المحدثین والمفسرین ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، حضرت سیدنا خواجہ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کے یوم پہ اکٹھے ہیں۔ عیدگاہ شریف ہو یا گھمکول شریف ہو، الحمدللہ یہ دونوں نقشبندی مجددی خانقاہیں ہیں، یہ دونوں وہ خانقاہیں ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلامی کا رشتہ مریدی کے طور پہ حاصل ہے۔ الحمدللہ مریدی کے طور پہ حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اقرب سلسلہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے سلاسل مقبول ہیں، سب سلاسل مقبول ہیں، یہ سلسلہ حضور کی بارگاہ میں اقرب سلسلہ ہے، کیونکہ اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس سے۔ اس سلسلے کا آپ کو پہلے تعارف بہت ضروری ہے۔ سلسلہ نقشبند حضرت سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک اسے صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ سے لے کر اللہ اکبر حضرت عبد الخالق اژدوانی رحمت اللہ علیہ تک اس سلسلے کو تیفوریہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عبد الخالق اژدوانی سے لے کر حضرت شاہ نقشبند تک اس سلسلے کو خواجگانیہ سلسلے سے پہچانا جاتا تھا، اور حضرت شاہ نقشبند حضرت سید محمد بہاؤالدین نقشبند حضرت شاہ نقشبند سے لے کر آج تک اسے نقشبندی کہا جاتا ہے، اور ہمارے پیر
طریقت حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اسے نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کہا جاتا ہے۔ عیدگاہ شریف بھی اور میں نے گھمکول شریف بھی جیسے کہا، یہ دونوں الحمدللہ نقشبندی مجددی خانقاہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم خواجگان نقشبند کے ذریعے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور خواجگان نقشبند کے ہاتھوں کو چومتا چومتا ہمارا ہاتھ حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک کا بوسہ لیتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے دست مبارک کے صدقے ہمارا ہاتھ حضور کے نالین پاک پہ پہنچ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، تمام سلاسل برحق ہیں، چاہے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلہ عالیہ سولوردیہ ہو، چاہے وہ جو بھی سلاسل ہیں، تمام سلاسل برحق ہیں۔ سب کی منزل گنبد خضرا ہے، رستے اور طریقے مختلف ہیں، سب کی منزل گنبد خضرا ہے، سب کی منزل ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کے ذریعے سب کی منزل ذات خدا ہے۔ سب کی منزل ایک ہے، طریقے مختلف ہیں، سب کی منزل ایک ہے، رستے مختلف ہیں۔ سب سلاسل کا جو مقصد ہے وہ وصول اللہ ہے، وہ وصول اللہ ہے۔ آج کل ڈرامے بازیاں بہت ہوتی ہیں، سلاسل کا اور مشائخ کا مقصد وصول اللہ کے بجائے وصول دنیا بنایا جاتا ہے، اور مشائخ بھی اسی کو پرموٹ کرنا، بعض اصل مشائخ میں وہ نہیں جو نام نہاد لوگ ہیں وہ بھی اسی کو پرموٹ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو مشائخ کا مقصد ہے وہ دنیا حاصل کرنا نہیں ہے۔ اصل جو مشائخ سے جڑنے کا مقصد ہے وہ وصول اللہ ہے، کہ جو انسان اللہ والوں سے جڑتا ہے، اللہ اللہ صرف کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے بتایا تمام سلاسل برحق ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، وہ وصول اللہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہر کسی کو اپنا پیر سونا لگتا ہے نا، ہر کسی کو اپنا پیر پیارا لگتا ہے نا، لیکن ہمارا پیر ابو بکر صدیق وہ ہے جس کو سب نے اپنا پیر اور مرشد مانا ہے۔ اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے سلسلہ عالیہ نقشبند جو ہے، سلسلہ عالیہ نقشبند ایک یگانہ اور امتیازی شان رکھتا ہے۔ الحمدللہ ایک یگانہ اور ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس سلسلے کے اقرب اور ممتاز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر سے، کس سے ابتدا ہوتی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، سیدنا صدیق اکبر سے۔ اور میرے پیر طریقت اللہ اکبر، وہ ذات اقدس جس کو روحانیت کی دنیا میں ایک آفتاب مانا جاتا ہے، وہ ذات اقدس جس کو روحانیت کی دنیا میں ایک مہتاب مانا جاتا ہے، وہ ذات اقدس جس کے دیے گئے چراغوں سے اندھیری رات کے رستے بڑی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، جس کا نام شیخ احمد سرہندی ہے، جو مجدد اعظم ہے، جو مفتی اعظم ہے، جو صرف اپنے دور کا مجدد نہیں بلکہ مجدد الف ثانی ہے، 1000 سال آنے والوں کا بھی مجدد ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کہتے ہیں تو پتا چلا کہ کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل شخصیت کا نام ہے، افضل البشر بعد انبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں بڑا آسان ہے، ظاہر سی بات ہے، وسیلہ جتنا قوی اور مضبوط ہو رستہ اتنی جلدی اور آسانی سے طے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد کہتے ہیں صدیق اکبر افضل البشر بعد انبیاء ہے، اور حضور کے قریب ترین ہے، تو جتنا مضبوط وسیلہ ہوگا اتنا آسان رستہ ہوگا۔ اب جتنا قریب کا وسیلہ ہوگا اتنی جلدی رستہ طے ہوگا۔ اب کوئی کسی سے پوچھے کہ تمہارے شیخ کا مزار کہاں ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی کا مرید ہو، وہ بڑے فخر سے اٹھ کے کہے گا الحمدللہ میرے شیخ حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت ولی کامل ہے، وہ حضرت معین الدین چشتی کا مزار اجمیر شریف میں ہے۔ شہباز فریدی صاحب تشریف لائے ہیں، کوئی پوچھے کہ آپ فریدی ہو، آپ کے شیخ کا مزار کدھر ہے، یہ اللہ کے ایک ولی کامل اور قطب کامل کا نام لیں گے اور کہیں گے میرے پیر حضرت سیدنا بابا فرید کا مزار اقدس پاک پتن شریف میں ہے۔ کوئی خوش نصیب قادری ہو، اس سے کوئی پوچھے تمہارے شیخ کا مزار کدھر ہے، وہ جھوم جھوم کے کہے گا میرے شیخ غوث اعظم۔ ہم یہ تسلیم کر کے بیان کرتے ہیں الحمدللہ جن کا قدم گردن اولیاء پر ہے، جن کا قدم گردن اولیاء پر ہے۔ پھر کہتا ہوں میں نقشبندی ہو کے بتا رہا ہوں جن کا قدم صرف قادری سلسلے کے نہیں تمام سلسلے کے اولیاء کی گردن پہ ہے، وہ سیدنا غوث اعظم، وہ سیدنا غوث اعظم کے بارے میں بتائے گا۔ میرے غوث اعظم کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ کوئی حجویری سے پوچھے کہ تمہارے پیر
پیر کامل کا مزار کدھر ہے؟ وہ بتائیں گے ہمارے پیر کامل سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار لاہور میں ہے۔ لیکن اگر کوئی صدیق اکبر کا مرید سے پوچھے نا تمہارے پیر کا مزار کدھر ہے، وہ بولے گا ہمارے پیر کا اپنا کوئی مزار نہیں، مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر کا مزار، مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر صدیق کا مزار ہے، مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر صدیق کا مزار ہے۔ تو پتہ چلا وسیلہ جتنا قرب کا ہوگا رستہ اتنی آسانی سے طے ہوگا۔ پتہ چلا ہمارے پیر کا اپنا کوئی پتہ نہیں، مصطفیٰ کا پتہ ہی ہمارے پیر کا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تمہارا پیر کہاں رہتا ہے، ہم بتائیں گے ہمارے پیر نے اپنا مزار رکھا ہی نہیں، مزار مصطفیٰ ہی ہمارے پیر کا مزار اقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر سب صحابہ کے امام ہیں، اور یاد رکھنا صدیق اکبر کو کسی کمیٹی نے امام نہیں بنایا کہ جس کا دل کرے مانے جس کا دل کرے نہ مانے۔ صدیق اکبر کو کسی وقاف نے امام نہیں بنایا کہ جس کا دل چاہے ہٹا دے اور جس کا دل چاہے لگا دے۔ صدیق اکبر کو امام میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، صحابہ کا امام میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، اور صدیق اکبر کا مصلی کوئی چھین نہیں سکتا۔ جس نے یہ چھیننے کی کوشش کی اس کا ایمان چلا جائے گا۔ ابو بکر کا مصلی کل بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے، ابو بکر کا مصلی آج بھی قائم ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ کوئی اتفاقی امام نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا نماز پڑھا دی جائے، صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر نہیں ہے، ابو داؤد میں یہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق سے کہا حضور آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور باہر آتے ہیں، فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آؤ تم سننا چاہتے ہو صدیق اکبر کی شان میں ایک جملہ پھر آگے چلے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ اتنی پابندی سے حضور نے فرمایا کہ میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، میں اس کی وجہ یہ سمجھا ہوں جب اللہ نے معراج کی رات سب نبیوں میں میرے نبی کی افضلیت بتانی تھی نا، سب نبیوں کو مقتدی بنایا، میرے نبی کو امام بنایا، کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ جب میرے نبی نے سب صحابہ میں صدیق اکبر کی افضلیت بتانی تھی، سب کو مقتدی بنایا، ابو بکر کو امام بنایا، کہا دیکھ لو جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں، ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے، ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ تو جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے امام ہو کے سب صحابہ میں یگانہ شان رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کا سلسلہ تمام سلاسل میں یگانہ شان رکھتا ہے، تمام سلاسل میں یگانہ شان رکھتا ہے۔ اور سلسلہ نقشبند کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سلسلے کی ابتدا ہی ذکر قلبی سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے ذکر باللسان بعد میں کرنا ہے، پہلے ذکر قلبی کرنا ہے، اور اگر ذکر لسان پہلے بھی کرو تو ذکر باللسان تمہاری منزل نہیں ہے، ذکر بالقلب تمہاری اصل منزل ہے۔ صرف یعنی زبان سے ذکر نہیں کرنا، اس ذکر کا نور کو دل میں اتارنا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو صرف زبان سے نہیں کرنا بلکہ دل سے کرنا ہے۔ ہمارے شیخ جب بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرتے ہی کیا کہتے ہیں، اور یقیناً یہی تعلیم ہے گھمکول شریف کی کہ سانس اندر جائے تو دل کہے، ایسے نہیں، سانس اندر جائے تو دل کہے، سانس اندر جائے تو دل کیا کہے اللہ، اور بار آئے تو ہو۔ کیا خالی یہی رہنا ہے اور پھر دعا کر کے گھر جاؤ لنگر کھاؤ؟ نہیں، پھر کہا کہ ہو کی ضرب دل پہ جا کے لگے، یہ دل پہ ضرب لگانی ہے۔ وہ کیسے کہ تمہارے دل سے غیر کا تصور نکل جائے، تمہارے دل سے غیر کا تصور نکل جائے، تمہارے دل سے نفس کی خواہشیں نکل جائیں، تمہارے دل سے نفس کی ہوس نکل جائے، تمہارے دل سے غیر کی محبت نکل جائے، دل پہ ایسی ضرب لگے کہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے، دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے۔ مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ ذکر باللسان تو کرو ہی کرو، لیکن اصل ضروری یہ ہے ذکر بالقلب کرو، ذکر بالقلب کرو، یعنی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرو۔ پھر مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ پھر جذب ربانی ملے تمہیں۔ ذکر ایسے ہی نہیں کرنا اللہ 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 دعا ہوئی لنگر کھایا گئے، نہیں، آپ نے فرمایا ذکر سے جذب ربانی حاصل کرو۔ حضرت شیخ مجدد بھی فرماتے ہیں ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے تمہیں جذب مل جائے، اور جذب کس کو کہتے ہیں؟ جذب وجد کو کہتے ہیں، کہ ذکر اس طرح نہیں کہ اپنی پوری پرسنالٹی سنبھال کے بڑا آسان کر رہے ہو، ذرا سی گردن ہلا کے اللہ اللہ کہا، یہ ذکر نہیں ہے۔ کہا ذکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تمہیں کسی اور کی ہوش نہ ہو، کسی اور کی ہوش تو دور کی بات ہے، اپنی ہوش بھی بھول جائے۔ اللہ کا ذکر کرو تو
کیفیت میں کرو, دنیا کو بھول کے اللہ کا ذکر کرو, اس انداز میں ذکر کرو جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو تو ایسے کہ لوگ کہیں یہ تو پاگل ہے, یہ تو دیوانہ ہے. کہا جب تم گم ہو کہ اللہ کا ذکر کرو گے نا, جب اللہ کا ذکر کرو گے نا, جب کہ اللہ کا ذکر کرو گے نا بج میں, تو حضرت شیخ مشائخ نقشبند فرماتے ہیں پھر اس جذب کے ذریعے تمہیں اللہ کا وہ قرب ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی جذب کی حالت میں تم اپنی آنکھوں سے وہ منزل دیکھ لو گے کہ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکان خسرو محمد شم میں محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. اور قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے. میں حضرت سے رستے میں بھی ایک اشارتاً بات کر رہا تھا. الحمدللہ یہ ہمارے مشائخ نقشبند کا اعزاز ہے کہ ہمارے مشائخ نے دل کو سکون دینے کے لیے کوئی مادی وسائل کا ذریعہ نہیں اپنایا, فقط اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بتایا, فقط بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل کو سکون دینا چاہتے ہو تو وہ تمہیں دنیاوی طریقوں سے نہیں ملے گا, اللہ رسول کا ذکر کرو, یہ تمہارے دل کو سکون دے گا. یہی وجہ ہے کہ سلسلہ نقشبند میں مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے. اور آج کے اس یوم عرس کا پیغاموں میں سے ایک پیغام سب سنگی یہ بھی لے کے جائے کہ اپنی زندگی میں مراقبہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. یہ سلسلہ نقشبند کی ایک عظیم چیز ہے جو ہمارا درہ امتیاز ہے. آپ سب سے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد مراقبہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے. آج کے بعد مراقبے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اگر روز آنا ہو سکے تو کیا ہی کہنا, اگر تہجد کا وقت ہو تو سونے پہ سہاگا, اور اگر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن تو اللہ کے لیے نکال لو, ایک دن کا کچھ حصہ تہجد کے وقت کا نکالو. کیسے کرنا ہے؟ باوضو ہونا ہے, تنہائی میں ہو, کوشش کرو مسجد بھی ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر تنہائی ہو تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں. بالکل تنہا ہو جاؤ, تنہا ہو جاؤ, کوئی اور تمہیں دیکھ نہ رہا ہو سوائے تمہارے رب اور تمہارے آقا کے. وضو کر کے ہاتھوں کو باندھ دو, دو زانو بیٹھ جاؤ, دو زانو جس طرح تحیات میں بیٹھتے اس طرح بیٹھو یا ہاتھوں کو باندھ کے بیٹھ جاؤ. میری طرف دیکھو, آنکھوں کو بند کر کے تھوڑی کو سینے سے لگا لو اور کوشش کرو کہ ہر تصور دل سے نکل جائے. اس وقت نہ دکان کا خیال آئے, نہ کاروبار کا خیال آئے, نہ نوکری کا خیال آئے اور نہ بچوں کا خیال آئے. اس وقت اپنے آپ کو ہلکا کر لو ہر خیال سے. اگر خیال ہو تو اللہ کا ہو یا اس کے رسول کا ہو, اور سانس اندر کرو, اللہ باہر کرو, اندر کرو, اللہ باہر کرو, اور بار کرتے اللہ کا ذکر کرو. پھر جتنے تمہارے وظائف تمہیں یاد ہیں چاہے ان کا تصور کرو. تصور مین ہے کہ ذہن کو اللہ کی طرف لگا کر رکھو. اس وقت ذہن میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر جانو. ہاتھ باندھ کے اس طرح بیٹھ جاؤ کہ یا میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور کوشش کرو کہ تمہاری تار جڑ جائے. ہاتھ باندھ کے کہو یا اللہ تیرا فقیر بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. ہاتھ باندھ کے کہو یا اللہ تیرا بغتا بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اپنے مشائخ نقشبند کا تصور کرو, حضور کے وسیلے سے اللہ کا تصور کرو, اللہ کا ذکر, ذکر خفی, اس طرح اللہ کا ذکر کرو اور اس وقت کو مراقبے میں گزارو. خدا کی قسم اس سے تمہیں وہ منزل ملے گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے, جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. مراقبہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے نقطہ ذہن کو ہٹا کے ایک نقطے پر اپنی پوری توجہ کر لینا, اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات اقدس ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کا تصور کرو. کیا پیر ہیں ہمارے یار, کیا مرشد ہیں ہمارے یار, قربان نہ جائیں ہم اپنے مشائخ نقشبند سے کس خاموشی کے ساتھ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں, یہ بھی ایک نقشبندیوں کا بچہ آیا ہے, دعا کریں اللہ اس کو مشائخ نقشبند کا صحیح وارث بنائے اور صحیح انداز میں حضرت بہاؤالدین نقشبند کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا بنائے. اللہ اکبر. مراقبہ کیا ہے؟ ہر طرف سے ذہن کو ہٹا کے اللہ سے لگا دینا. تم اپنے پیروں کے بتائے ہوئے طریقے سے مراقبہ کر کے تو دیکھو, تمہارے مشائخ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کر دیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جو ایک نقشبندی شیخ ہیں, یہ مرید ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے. حضرت سیدنا مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مشائخ نقشبند بھی عجب قافلے کے سالار ہیں. اتنی خاموشی کے ساتھ اپنے مرید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو اتنا مشکل رستہ ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا.
پتہ ہی نہیں چلتا. شہباز فریدی صاحب مولانا عبد الرحمان جامی کہتے ہیں, عادل عباسی صاحب ماشاءاللہ, مولانا عبد الرحمان جامی کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے یہ مشائخ نقشبند مرید کو رستہ طے کراتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں آنکھیں بند کر کے بس شیخ کے بتائے ہوئے رستے پہ ذکر کر رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوتا ہے. بتاؤں کتنی آسانی سے رستہ طے کراتے ہیں, بتاؤں کتنی آسانی سے رستہ طے کراتے ہیں. آج ذرا ذکر کو, اللہ کے ذکر سے آپ دل کو آباد کر کے جانا ہے. نیت کرو کہ آج ذکر سے دل کو آباد کر کے جانا ہے. کسی نے کہا ہے نا, دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے, اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں. حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ, یہ ہم نقشبندیوں کے تاجدار ہیں. حضرت ابا یزید بستامی ارشاد علاقے میں نا, میں تقریر کر لوں نا, تسی بیٹھ جاؤ. حضرت او یار بیٹھ جائیے. حضرت سیدنا اس بات کو یہاں پر تشریف فرما, اور اس ارواح پہ پوری دنیا میں یہ براہ راست سنا جا رہا ہے. بڑے غور سے اس بات کو سنیے گا. اللہ والے کیسے تقدیریں بدلتے ہیں. اللہ والے ڈنڈے اٹھا کے نہیں چلتے, اللہ والے پھول پکڑ کے چلتے ہیں. اللہ والے گالیاں دیتے نہیں پھرتے, اللہ والے دعائیں دیتے پھرتے ہیں. اللہ والے مسلمانوں پہ کفر کے بلا وجہ, عذر شرعی ہو تو وہ اور بات ہے, بلا وجہ مسلمانوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے پھرتے, بلکہ اللہ والے کافروں کو مسلمان کرتے ہوتے ہیں. حضرت ابا یزید بستامی, میں نے کہا نا مشائخ نقشبند خاموشی سے بندے کو یوں اٹھاتے ہیں اور یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. حضرت ابا یزید بستامی کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آ گئی. لوگوں نے بتایا کہ بھئی ایک فاحشہ عورت آئی ہے حضور, اس کی وجہ سے پورا علاقہ گناہ میں جا رہا ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ اس کا مقام کہاں پر ہے. بتایا گیا, آپ فرمایا چلو اس کے مقام پہ چلتے ہیں. حضرت ابا یزید بستامی اس فاحشہ عورت کے مقام پہ چلے گئے. جو تو تھے نا اصل مرید, انہوں نے کہا دیکھو آج ہمارا پیر یہاں جا رہا ہے, اس عورت کی قسمت بدل جائے گی. جو شیور مرغیاں تھی, جو شیور کام تھا, انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے پیر صاحب ہیں, ہم انہیں کیا سمجھتے تھے اور یہ کہاں جا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں تھا, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے عالم کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت ابا یزید جو ہے وہ جاتے ہیں اس فاحشہ عورت کے پاس, کہتے ہیں تیری کیا قیمت ہے. اس نے اپنی قیمت بتائی. آپ نے فرمایا یہ لے تیری قیمت ادا کر دی. اس نے کہا, اب آپ نے فرمایا جا غسل کر کے پاک لباس پہن کے آ. وہ گئی پاک لباس پہن کے آئی. آپ نے فرمایا یہاں صاف کپڑا بچھا لے. اس نے صاف کپڑا بچھا دیا. آپ نے فرمایا اب قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جا. وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئی. مراقبہ یہی ہے نا, قبلہ رخ ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا. آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جا. اس نے کہا حضور یہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے. آپ نے فرمایا میں قیمت ادا کر چکا ہوں, جو کہہ رہا ہوں وہ کر. وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئی. وہاں وہ بیٹھی, آپ نے فرمایا سجدہ ریز ہو جا. وہ سجدہ ریز ہو گئی. آپ نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا. حضرت ابا یزید نے کہا یا اللہ, ظاہر بدلنا میرا کام تھا, دل بدلنا تیرا کام ہے. ایک لمحے میں وہ عورت کی توبہ ہوئی, ایک لمحے میں وہ عورت مقام ولایت پہ فائز ہو گئی. اور پھر صوفیاء کہتے ہیں کئی پشتوں تک اس کی اولاد میں اللہ کے ولی جنم لیتے رہے, کئی پشتوں تک اس کی اولاد میں اللہ کے ولی جنم لیتے رہے. یہ ہے ہمارے نقشبند کے مشائخ, آنکھیں بند کراتے ہیں, لمبا انتظار نہیں کراتے, آنکھیں بند کر کے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اور اس سلسلے کا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے سب سے زیادہ تلقین کی جاتی ہے. سلسلہ نقشبند کے مشائخ کا کہنا ہے کہ اس طریق کی ترقی کا تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے, تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے. اس طریق میں کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا اتباع سنت کے بغیر, جب تک وہ حضور علیہ السلام کی سنت کو نہیں اپناتا. اور سنو بڑے غور سے نقشبندیوں, ہمارے پیر طریقت حضرت شیخ مجدد, حضرت مجدد القسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت شیخ مجدد ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر پکڑنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو شریعت کا پابند بنائے. آپ فرماتے ہیں پیر مریدی جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے. توجہ ساری میری طرف رکھیے. آپ فرماتے ہیں پیری مریدی پڑھنے پڑھانے کا نام ہے, نہ کہ کلہ و شجرے کا. آپ فرماتے ہیں صرف کسی کا کلہ دیکھ کے اس کو پیر نہیں سمجھنا, صرف کسی کا شجرہ دیکھ کے اس سے پیر نہیں مان لینا, بلکہ یہ دیکھنا ہے جس کی دستار سر پہ رکھی ہے اس کی امانتوں کا امین ہے یا نہیں, اس کی تعلیم کو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, پھر اس کی تعلیم بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ فرماتے ہیں ہم صرف شجرہ دیکھ
دیکھ کر کسی کو پیر نہیں مانیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ جس کا شجرہ سنا رہا ہے کیا ان کی تعلیمات پر قائم ہے یا نہیں ہے، کیا ان کی تعلیم کو بیان کر رہا ہے یا نہیں بیان کر رہا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں قلہ اور شجرے کی بہت اہمیت ہے سلسلوں میں، لیکن اس پہ انحصار نہیں ہے۔ اصل میں یہ دیکھا جائے گا اگر وہ بزرگوں کی تعلیم پہ قائم ہے تو اس کا قلہ تو قلہ ہے، اس کے قدمین کو بھی اپنے سر پہ رکھا جائے گا، لیکن اگر بزرگوں کی تعلیم سے ہٹ گیا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوگا، وہ معتبر نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا رستہ دو چیزوں میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک عظیم شیخ، ایک عظیم پیر طریقت حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مدد اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں۔ کھڑے ہو کے حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میں ہے۔ میرے سلسلے میں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان شریعت مطہرہ کا پابند ہو، جو ذرا بھی شریعت سے ہٹ جائے وہ شیخ طریقت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ انسان عقیدہ اہل سنت کا پابند ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو عقیدہ اہل سنت کا پابند نہیں وہ میرے سلسلے کا شیخ نہیں ہو سکتا، وہ میرے سلسلے کا شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ عوام الناس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں او مریدو، پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم پیر کو پکڑ لو اور پھر پیر جانے اور پیر بخشوا لے گا تمہاری چھٹی، تم شریعت کی کلی نافرمانی شروع کر دو، تم شریعت پہ عمل نہ کرو اور سمجھو کہ پیر ہے نا، پیر ہماری ڈھال ہے، پیر ہمیں بچا لے گا۔ شیخ مجدد کہتے ہیں جو پیر یہ کہے کہ شریعت کو چھوڑ لو میں بچا لوں گا، وہ پیر رہی، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب شریعت کے معاملے پیر جانے اور اس کا کام جانے، تمہاری چھٹی ہے تمہیں پیر بخشوا لے گا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں یہ سوچنا کہ ہمیں پیر بخشوا لے گا، ہمیں شریعت پہ عمل نہیں کرنا، یہ ایک نکمی آرزو اور نکمی آرزو ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بیکار اور نکمی آرزو ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان شریعت سے بھاگ جائے، بلکہ پیر تو شریعت پہ چلانے والے کو کہتے ہیں۔ پیر کا مقصد تو یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بنائے، پیر کا مقصد تو یہ ہے جو روزے نہیں رکھتا اس سے روزے رکھائے، پیر کا مقصد تو یہ ہے جو شریعت پہ نہیں چلتا اس کو شریعت پہ چلائے، نہ کہ یہ کہ وہ شریعت سے باغی کر دے۔ آپ فرماتے ہیں اصل پیر وہ ہے جس کا دامن تھام کے جو شریعت پہ نہیں چلنے والا تھا وہ شریعت پہ چلنے والا بن گیا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نمازی بن گیا، جو نماز پڑھتا تھا وہ تہجد گزار بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں پیری مریدی کا بس یہ مطلب ہے کہ پیر مرید کا ہاتھ پکڑے اور اس کو رسول اللہ کے رستے پہ چلانا سکھا دے۔ پھر حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں شفاعت اولیاء برحق ہے، شفاعت اولیاء برحق ہے۔ بخاری کے مطابق اولیاء یہاں صرف یہ نہیں کہ شفاعت کریں گے بلکہ یہ کہ ہاتھ پکڑ کے اپنے مریدوں کو جہنم سے باہر نکال لیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ انسان شریعت پہ چلنے کی کوشش تو کرے، مرید رستے پہ چلنے کی کوشش تو کرے، پھر بتقاضا بشریت اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر بخشوانا شیخ کامل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، پھر بخشوانا شیخ کامل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہمارے شیخ حضرت سیدنا خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ہدایت الانسان میں حضرت مجدد کا یہ قول نقل فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا، پھر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کا مرید بنایا، پھر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے وہ سلسلہ عطا فرمایا جس پہ ایک قدم ہزار قدم سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم یہی وجہ ہے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا جسم اس وقت ضعیف ہو چکا ہے، ظاہراً ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا، لیکن حضرت خواجہ عبد الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن روحانیت میں اللہ نے مجھے اس مقام پہ فائز فرما دیا ہے کہ اگر فقیر ایک قدم بھی اٹھا لینا تو دوسرے قدم کی روح زمین پہ جگہ باقی نہیں رہتی۔ مغرب کا وقت قریب ہے، ہم نے مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور پھر الحمدللہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وزیر مذہبی امور حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب جلوہ گر ہے۔ حضرت نے انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے
ایک پیغام اس خانقاہ سے ارشاد فرمانا ہے، اس خانقاہ سے ارشاد فرمانا ہے۔ یقیناً حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کی اہل سنت کے لیے بے شمار خدمات ہیں، جان قربان کر دیں گے، یہ بھی قربان کر دیں گے، وہ بھی قربان کر دیں گے۔ یہ نعرے تو بہت لگاتے ہیں، نور الحق قادری صاحب کسی رستے سے اٹھ کے نہیں تشریف لائے، ان کی یہ سینکڑوں سالہ تاریخ ہے، اور ان کی تاریخ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کی اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے خالی نعرے نہیں لگائے بلکہ خدمات کر کے دکھائی ہیں، خدمات کر کے دکھائی ہیں۔ حضرت ہم آپ کے شہداء کی خدمات کو ہاتھ اٹھا کے کہو سلام کہتے ہیں، ہم آپ کے شہداء کی خدمات کو سلام کہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی خانقاہ کو تا صبح قیامت شاد اور آباد رکھے۔ اچھا، ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے مرید کے لیے، سلسلہ نقشبند کے مرید کے لیے 11 لوازمات پہ اترنا ضروری ہے، اور تقریباً تمام سلاسل میں یہ لوازمات شامل ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان لوازمات کو اصطلاحات نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے 8 حضرت شیخ عبدالخالق اژدوانی رحمہ اللہ سے منقول ہیں، اور آپ فرماتے ہیں 3 حضرت شاہ نقشبند سے منقول ہیں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں ہوش در دم، سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ شخصیات ہیں، حضرت عبدالخالق اژدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں اپنے شیخ کے ساتھ حاصل ہوا، بلکہ پچھلے دنوں ہماری میٹنگ تھی قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کی، میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ ازبکستان کے وزیر اعظم سے ویڈیو پہ انہوں نے دعوت دی، انشاءاللہ حضرت کی قیادت میں ہم چلیں گے اور کوشش کریں گے جتنے زیادہ احباب ساتھ جا سکے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، خدا کی قسم وہاں جا کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی قبر مبارک پہ انسان پہنچتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری ہے سلسلہ نقشبند کے مرید کے لیے کہ ہوش در دم۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مرید ہر لمحہ اپنے ہر سانس کے معاملے میں ہوشیار اور بیدار رہے، کہ کہیں کوئی سانس بھی ایسا نہ آ جائے کہ جو غیر اللہ کے تصور میں چلا جائے۔ کوشش کرنا تو تمہارا کام ہے نا، اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھتے ہو، آنکھیں کھول کے بھی تو چلتے ہو، تو جہاں چلتے ہوئے آنکھیں کھول کے رکھتے ہو کہ کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، وہاں دل کو دھڑکتے ہوئے اور سانس لیتے ہوئے بھی یہ ہوش رکھا کرو کہ کوئی سانس غیر اللہ کے خیال میں نہ آئے، کوئی سانس ایسی نہ آئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر جائے، کوئی سانس ایسی نہ آئے جو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے۔ کہا ہوش در دم، ہر سانس کی اس اعتبار سے حفاظت کرو کہ ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آئے، ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آئے۔ یہی ہمارے شیخ کہتے ہیں نا، سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ، باہر آئے تو دل کرے ہو۔ اس کا مراد یہی ہے کہ تم ہاتھوں سے کام کرتے رہو، زبان سے باتیں کرتے رہو، لیکن ہر سانس کا خیال کرتے ہو کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر تمہارے زبان سے جاری رہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ نظر بر قدم، یہ نقل کیا حضرت خواجہ عبدالکریم نے، اور یہ فرمان ہے حضرت عبدالخالق اژدوانی کا کہ ضروری ہے کہ نظر بر قدم۔ آپ فرماتے ہیں سب سے ضروری ہے کہ چلتے ہوئے اپنی نظر پشت پا پہ رکھو، کہ کہیں غیر محرم کی طرف نظر نہ جائے، کیونکہ روایات میں موجود ہے نا کہ جو غیر محرم عورت کو دیکھ کر لذت لیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نظر بر قدم، نظر نیچے رکھو تاکہ غیر محرم عورت پہ نظر نہ جائے۔ اور جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام مومنین سے فرما دے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں نظر بار قدم پہ، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے تیز ترین شیطان حملہ کرتا ہے نا، وہ آنکھ پہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے، یہ حضرت خواجہ عبدالکریم ہدایت الانسان میں فرماتے ہیں، باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے۔ شعیب صاحب کوشش کریں آپ کی یہ کتاب جلد انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر قدم پہ رکھو، بے نگاہی نہ کرو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ باقی آزاد تب تک گناہ نہیں کر سکتے جب تک انہیں مس نہ کیا جائے کسی چیز کے ساتھ، لیکن آپ فرماتے ہیں نظر میں ایسا شیطان آتا ہے کہ نظر دور سے اپنا کام بھی دکھا دیتی ہے، دور سے اپنا کام دکھا دیتی ہے، اور پھر اس گناہ پہ دماغ کو دل کو مائل کرتی ہے، اور جیسے حضور نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، نہ محرم عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ ملانا یہ ہاتھ کا گناہ ہے، پھر حضور نے فرمایا بے شک یہی چھوٹا زنا ہے جس کی شرمگاہ تصدیق کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت خواجہ عبدالکریم کہتے ہیں کہ آنکھ کی کام ہی آنکھ سے شروع ہوتا ہے، آنکھ کو ہی سنبھال لو تاکہ نافرمانی کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ آنکھ
خود کو ہی سنبھال کے رکھو. آپ فرماتے ہیں سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. تیسری چیز، میں نے ہر بات پہ تبصرہ کرنا تھا لیکن بس چند منٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں تیسری چیز ضروری ہے سفر در وطن. تیسری جو اصطلاح ہے سلسلہ نقشبند کی وہ سفر در وطن ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے تو وہ تو ایک مقدس سفر ہے. آج استقامت پاکستان بھی پیچھے لکھا ہے. اس اعتبار سے بھی مغرب کی اذان یہاں ہوگی، ہم اذان سب سنیں گے. اذان جو ایک سننا ضروری ہے، ہم یہاں اذان ہوگی، اذان سنیں گے اور پھر جماعت ہوگی. پھر استقامت پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ضروری اعلان حضرت قبلہ پیر نور الحق صاحب نے پیش کرنا ہے. اب سب احباب نے سماعت کر کے پھر دعا میں شریک ہو کے جانا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں سفر در وطن، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان وطن کی طرف سفر کرے. آپ فرماتے ہیں اس کا ظاہری جو مراد ہے وہ تو مقدس سفر ہے، یعنی حرمین شریفین کی جانب سفر کرے. سفر در مصطفیٰ سفر در وطن مصطفیٰ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں ظاہری مقصد تو یہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اس کا باطنی اور روحانی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی آرزو میں سفر کرائے، انسان اپنے دل کو وصول اللہ کے لیے سفر فرمائے. اور آپ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے تخلیق عبادت کے لیے کیا ہے، ہم نے تجھے تخلیق اس لیے کیا ہے کہ تو ہماری عبادت کر. لیکن حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں لوگوں کا عجیب طریقہ ہے، لوگوں کا عجیب حال ہے. لوگ اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے، دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں. اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، نوکری اچھی مل جائے، گھر اچھا مل جائے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں زیادہ تر لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک قدم اٹھا بھی لے تو زیادہ سے زیادہ اس کی نگاہ جنت تک چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. ان صوفیاء کی اپروچ کا عالم دیکھو. ہم جنت کو سب سے یہی سمجھتے ہیں نا بس جنت ہی جنت ہے اور کچھ نہیں چاہیے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چھلانگ مار دے نا تو اس کی توجہ جنت تک چلی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت دنیا کے لیے نہ کرو، اللہ کی عبادت جنت کے لیے نہ کرو. اللہ کی عبادت کرو اس نیت سے کہ اللہ مل جائے. کہا جب اللہ تمہارا ہوگا تو دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی اور جنت بھی تمہاری ہو جائے گی. پھر صرف جنت میں جانا کی بات نہیں ہوگی بلکہ پھر یہ بات ہو جائے گی جس کی طرف تم اشارہ کرو گے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا چلا جائے گا. حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں لوگ عبادت کرتے ہیں اور سر اٹھا کے شکوہ کرتے ہیں بھئی عبادت میں لذت نہیں آ رہی. آپ فرماتے ہیں تمہاری عبادت میں لذت کیسے آئے کہ تم سجدہ اللہ کو کر رہے ہو لیکن دل میں طلب دنیا ہے، دل میں طلب حق نہیں ہے. فرمایا سجدہ کرو تو طلب حق میں کرو. اگر اللہ تمہیں مل گیا تو ہر چیز تمہاری ہوگی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے نا کہ جو تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا نظر آئے اور ایٹ دی سیم ٹائم دنیا کے پیچھے بھاگتا نظر آئے سمجھ جاؤ کبھی اس نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لے تو پھر اسے اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. آج ہم جنت کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. زبور میں اللہ نے فرمایا ہے، امام غزالی نے کہا کہ زبور میں اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے ظالم ہے وہ شخص جو میری عبادت کرتا ہے جنت کی لالچ میں اور مجھ سے ڈرتا ہے جہنم کے خوف میں. اگر میں جنت نہ بناتا تو کیا میں عبادت کے لائق نہیں تھا؟ اگر میں جہنم نہ بناتا تو کیا میں خوف کے لائق نہیں تھا؟ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری خاطر کرو اور میرے ہو کے کرو، میرے ہو کے کرو. اس انداز میں محبت کرو کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. کہو کہ جب میری عبادت کرو تو پھر میری ذات میں گم ہو کے میری عبادت کرو، میری ذات میں گم ہو کے میری عبادت کرو. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو تو اس کی ذات میں گم ہو کے. 10 منٹ میں ایگزیکٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے اور پھر ہم نے یہاں اذان ہوگی اور باجماعت نماز ادا کرنی ہے اور پھر ہمارے مہمان خصوصی قبلہ پیر نور الحق صاحب کا انشاءاللہ ہم سب خطاب سماعت فرمائیں گے. اس وقت سر سے لے کے پیر تک اپنے بدن کو کان بنا لو اور اس کان کو ہوش بنا کے میرا ایک ایک جملہ اپنی تختی دل پہ اتارو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. خالی مرید ہونے تک بات نہیں بنتی. آج کل لوگ مرید ہوتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں بھئی پیر نے فیضان دیا نہیں. ساری کہانی پیر دوتے لے کے سٹ دے، پیر نے فیضان نہیں دیا. ابے کیا تم نے قیمت ادا کی؟ قیمت ادا کیے بغیر سودا نہیں ملتا. پہلے ویسے بن کے تو دیکھ جیسا تیرے پیر نے کہا ہے، پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ. وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے. پہلے
پہلے اس رستے پہ چل تو صحیح جس پہ پیر چلانا چاہتا ہے، پہلے وہ کر تو صحیح جو تجھے کرنا ہے۔ شریعت کو چھوڑ کے تو بات نہیں بنے گی، شریعت کو چھوڑ کے تو کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت غوث اعظم نے کیا کہا تھا اس شیطان ملعون سے جب اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی؟ کہا جب رسول اللہ نے شریعت کے معاملات نہیں چھوڑے تو میں کون ہوتا ہوں چھوڑنے والا؟ اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ حضرت خواجہ عبد الکریم کے مزار پہ تو آتے ہو لیکن ان کے معاملات بھی پڑھو۔ ان کے معاملات یہ تھے، یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، ہر وقت وعظ اور نصیحت میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی وعظ کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدلتے، کبھی نظر کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدلتے، کبھی مراقبہ کرا کے لوگوں کی دنیا بدلتے، اور ساری رات سید پور کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ جب عیدگاہ میں ہوتے تو 2 رکعتوں میں حافظ عبداللہ پورا قرآن سناتے، اور ساری زندگی آپ پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعتوں میں روز قرآن سنا کرتے۔ ساری زندگی فجر سے مراقبہ کرایا کرتے اپنے احباب کو۔ آج ہم پیر کے کہنے پہ چلتے نہیں ہیں، خود کچھ نہیں کرنا، سب کچھ پیر کرے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلے پیر کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو تو صحیح۔ تم خود دیکھتے ہو کہ شیخ کہاں پرواز کرائے گا، تم خود دیکھو کہ شیخ پرواز کہاں کراتا ہے، پہلے رستے پہ چلو تو صحیح۔ اچھا، دوسری چیز جو ضروری ہے، ایک اور اہم ترین چیز، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ یہ ہے حضرت شیخ مجدد ارشاد، حضرت سیدنا شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے حضور دعا و سوال کرے، اور دعا و سوال اس انداز میں کرے، دعا و سوال اس انداز میں کرے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تیری خاطر، اور میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو اور تیری رضا مل جائے۔ کہا کہ جب دعا کرو اللہ سے اس کی رضا مانگو۔ پھر حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان خلوت در انجمن، بھئی لوگ کہتے ہیں نا کہ قبلہ پیر صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، ان کے گرد اتنا ہجوم کیسا ہے، ان کے گرد دنیا کا طبقہ کیسا ہے؟ نہیں، خلوت در انجمن۔ کہاں ہمارے سلسلے کی تو یہ پہچان ہے کہ ہم خلوت در انجمن کی منزل پہ ہوتے ہیں۔ میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں اپنے مشائخ کا قول بتا رہا ہوں، اور یہ جو مشائخ تشریف فرما ہیں، یہ جو تینوں مشائخ تشریف فرما ہیں، ان کا حال بیان کر رہا ہوں کہ خلوت در انجمن یہ مجلس ہزاروں کی بھی ہو، یہ اندر تنہا ہوتے ہیں۔ کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہزاروں لوگوں کی مجلس میں بھی ہو، دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ تم بے شک لاکھوں لوگوں میں ہو لیکن تم میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ کہا یہی وہ منزل ہے جس پہ مشائخ نقشبند فائز کرنا چاہتے ہیں، یہی وہ منزل ہے جس پہ قادری سلسلے کے یا تمام سلاسل کے مشائخ پابند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی نے حضرت شیخ ابو سعید سے کہا نا بھئی فلاں بہت بڑا ولی ہے، آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے کہا وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ کہا فلاں بہت بڑا ولی ہے، کہا کیا کرتا ہے؟ کہا ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو شیطان بھی کرتا ہے۔ کہا حضور پھر ایک اور ولی کی کہانی سنیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا حضور پانی پہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چلتی ہے۔ کہا پھر حضور اللہ والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو رہے مخلوق میں لیکن دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو، جس کا دل اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہو۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مکہ میں تھا، میں نے 2 لوگوں کو دیکھا، ایک تو بہت بلند ہمت دیکھا اور ایک کو بہت پست ہمت دیکھا۔ کہا کہ بلند ہمت کون تھا اور پست ہمت کون تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لپٹے ملتزم کے مقام پہ دیکھا، اور ایک کو مینا میں دیکھا کہ وہ 50,000 کا سودا خرید رہا ہے۔ لوگ سمجھ گیا کہ پست اور بلند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم سمجھے؟ کہا حضور بالکل سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم غلط سمجھے ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے بلند ہمت اس کو دیکھا جو مینا میں 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا، اور میں نے پست ہمت اس کو دیکھا جو ملتزم سے لپٹے ہوئے تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو ملتزم سے لپٹے ہوئے تھا نا، میں لوگوں کی نظر اس کے حال پہ تھی، میری نظر اس کے دل پہ تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لپٹا ملتزم سے ہے لیکن مانگ دنیا رہا ہے۔ مجھے اس کی مانگ پہ افسوس ہوا، اتنے اعلیٰ مقام پہ آ کر دنیا کے پیچھے لگا ہے، اور اس مقام پہ اللہ مانگ، اگر اللہ مل گیا تو ساری دنیا تیری ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں جو 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا نا مینا کے میدان میں، اس کو میں نے دیکھا، وہ کر تو خرید و فروخت رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایک لمحہ بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا صرف ظاہر کی بات نہیں ہوتی، کہانی باطن کی ہوتی ہے۔ دل میں اللہ کو بسا لو تو یہ جہاں بھی تمہارا ہے اور وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔
اگلی بات فرماتے ہیں کہ اگلی سب سے ضروری بات یہ ہے، پانچویں جو خصلت ہے نقشبند کے لیے، میں تبصرہ نہیں کروں گا، بس جلدی سے بیان کر کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ کیا یاد کرا کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد کامل نے مرید کو جس انداز میں اللہ کا ذکر، اس میں اللہ کے ذکر کی تلقین کی ہے، وہ اس میں کبھی سستی نہ کرے، وہ اس میں کبھی سستی نہ کرے۔ کوئی چیز رہتی ہے تو رہ جائے، اللہ کا ذکر نہ رہے، اللہ کا ذکر نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو ایسا وقت پتا ہے جس میں اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کون سا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، مجھے قرآن کی نص بتا رہی ہے، اتنی دیر اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے ذاکرین کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی کا دنیا دار کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، اللہ سے تعلق بنا، جب اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا تو دنیا کی ہر چیز تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں آپ کے باز گشت، چھٹی چیز ضروری ہے باز گشت۔ حضرت عبید اللہ احرار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا و سوال کرتا رہے۔ ساتویں چیز ضروری ہے نگہداشت، اور وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب توجہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کے مرید کے لیے یہ ضروری ہے ہر لمحہ اپنے دل پہ توجہ رکھے کہ کہیں نفس کی خواہش دل پہ حاوی نہ ہو سکے، کہیں وسوسہ دل پہ نہ آ سکے، کہیں غیر اللہ کا خیال دل میں نہ آئے، کہیں کسی کے لیے بدخمانی دل میں نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں اس انداز میں دل پہ کوشش کرتے رہو کہ دل میں کسی غیر کا خیال نہ آئے۔ اس کو ابتدا میں ہی روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر یہ نفس پہ حاوی ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے یاداشت، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ہر وقت اپنے دل پہ توجہ رکھتا ہے نا تو پھر دل کا ایک رستہ ہے اللہ کی جانب، وہ کھل جاتا ہے اور انسان کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کو مشاہدہ کی منزل مل جاتی ہے۔ نویں چیز آپ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ اللہ اکبر، کہ انسان زمانے سے اپنی نظر ہٹا لے، زمانے سے اپنی نظر ہٹا لے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے وقت زمانی سے مراد یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ کو جان کے رکھے، اللہ کو دل سے پہچان کے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کو اپنا سب کچھ جان کے ذکر کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حروف عددی کے مطابق، عدد کے مطابق ضروری ہے کہ وقوف عددی کا ذکر ہے 10ویں منزل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ایک سانس میں ذکر کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ وہ ذکر عدد کے مطابق ہو، یعنی 7 مرتبہ 5 مرتبہ یا 21 مرتبہ ایک سانس میں اللہ کو پکارے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے نور دل میں اترتا ہے۔ اور آخری جو خصلت آپ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان زمانے سے کٹ جائے، جب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے سوا کوئی یاد نہ ہو، فقط انسان کے دل میں اللہ بسا ہو۔ جب یہ منزل ملتی ہے تو آیت کا ترجمہ کر دو، جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب انسان ایمان لاتا ہے اور پھر اس طرح کے نیک اعمال کرتا ہے، یہ سب کچھ عامل الصالحات میں تھا۔ جب اللہ کے عبادت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ آپ میں سے شاید کچھ ہی لوگ ہو جنہوں نے خواجہ عبد الرحمن کو اپنی آنکھ سے دیکھ رکھا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ان سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آج ہر محبت احسان کے بدلے میں ہوتی ہے۔ آج تو ماں باپ سے بچے بھی تب تک محبت نہیں کرتے جب تک وہ ان پر احسان نہیں کرتے، جب تک دنیاوی اغراض نہیں ہوتے۔ لیکن بتاؤ یہ کون ہے جس نے تمہارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالا ہے؟ یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اب تمہارے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈال رہا ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے والے مومن ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ جاؤ خواجہ عبد الرحمن کے مزار پہ کھڑے ہو، تمہارا دل گواہی دے گا کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ زمانے میں ان کی محبت کو عام کیا جاتا ہے۔
کھڑے ہو کے استقبال کریں اور پھر کھڑے ہو کے یہ آخری باتیں سنیں. ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. بھیرا شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مدد اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بھیرا شریف حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ بھیرا شریف کے فیضان کو تا صبح قیامت آشاد اور آباد رکھے، آباد رکھے بھیرا شریف کا میخانہ جس سے لوگ قرآن و حدیث کا نور لیتے ہیں. آپ اسٹیج والے بیٹھ جائیں، مجمع کھڑا رہے کیونکہ ہم نے ابھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. بتاؤ تمہارے دلوں میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ تمہارے دلوں میں یہ محبت اللہ نے ڈالی. پھر اللہ دنیا میں ان کا ذکر خیر کرواتا ہے. بتاؤ آج ان ولیوں کا دنیا میں ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر حرم بن حبان کا قول نقل کرتے ہیں ابن کثیر کہ حرم بن حبان نے کہا کہ بات یہ ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے. یہ اولیاء اللہ کے آگے جھکے، اب مخلوق کے دلوں کو ان کی جانب اللہ جھکا رہا. سبے درست کر لیں، سبے درست کرتے رہیے. حضور علیہ السلام کی حدیث مسلم میں موجود ہے. یاد رکھنا جو تم ولیوں کے پاس جاتے ہو نا، یہ تم خود نہیں جاتے، یہ تمہیں اللہ بھیجتا ہے. یہ ایک ایک قدم کی بڑی قیمت ہے، ایک ایک قدم کی بڑی قیمت ہے. اللہ اکبر. مسلم میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت گناہگار تھا پہلی امتوں میں. اس کا گناہوں کی فہرست کو جس طرح کی تھی کہ اس نے 100 قتل کر رکھے تھے. اس نے کیا کیا؟ دل میں خیال آیا کہ توبہ کر لوں. ایک راہب کے پاس چلا گیا، ایک عالم کے پاس. کہا کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہا 100 قتل کیے ہیں. اس نے کہا تمہاری توبہ توبہ یہ کیسے ممکن ہے؟ 100 قتل کرنے کے بعد جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے میرا کام خراب ہو جائے. 99 قتل کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا تم نے مجھے مایوس کیا تو جب بخشش کا چانس ہی نہیں تو سینچری پوری کر دیتے ہیں. اس کا بھی کام پورا کر دیا، 100 پورے کر دیے، 100 قتل پورے کر دیے. پھر کچھ عرصہ گزرا، دل میں خیال آیا شاید مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی کوئی رستہ ہو. ایک بندے کے پاس گیا، کہا میرے لیے کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ جاؤ، اللہ والوں کی وادی ہے، وہاں جا کے تمہاری بات جان جائے گی. لوگ کہتے ہیں نا عیدگاہ کیوں جاتے ہو، گھمکول شریف کیوں جاتے ہو، بھیرا شریف کیوں جاتے ہو، لنڈی کوتل شریف کیوں جاتے ہو؟ گھر میں اللہ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس شہر سے وہ چلا تھا کیا اس شہر سے اللہ نہیں تھا؟ کیا اس شہر میں اللہ نہیں تھا؟ لیکن وہ چلا اللہ والوں کی وادی کی طرف، اپنے گھر گیا اور وہاں سے اللہ والوں کی وادی کی طرف چلا. رستے میں انتقال ہو گیا، رستے میں مر گیا. رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے بھی آ گئے. عذاب والوں نے رحمت والوں کو دیکھ کے کہا تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے تو زندگی میں کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں. رحمت والوں نے کہا یہ نہیں دیکھا جائے گا زندگی کیسی گزاری، یہ دیکھا جائے گا جا کہاں رہا تھا. ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک تیسرا فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے. اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تم دونوں میں فیصلہ کرانے کے لیے. کہا اللہ کہہ رہا ہے زمین کو ناپو، اگر یہ اپنے گھر کا زیادہ قریب ہے تو عذاب والوں یہ تمہارا ہے، اور اگر یہ اللہ والوں کے در کا زیادہ قریب ہے تو رحمت والوں یہ تمہارا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ فاصلہ ولی کا ناپا جا رہا تھا یا اللہ کا ناپا جا رہا تھا؟ یہ فاصلہ ولی سے ناپا جا رہا تھا یا اللہ سے ناپا جا رہا تھا؟ یہ فاصلہ ولی سے ناپا جا رہا تھا. اللہ ویسے اس کا سفر گھر کی طرف قریب تھا اور اللہ والے سے دور تھا، لیکن اللہ نے زمین کو ایک طرف سے پھیلنے کا حکم دے دیا، ایک طرف سے سکڑنے کا حکم دے دیا. اس جملے پہ میری گفتگو کا اختتام ہے. اس حدیث سے پتا چلا حضور نے واضح کر دیا جو اللہ والوں کے قریب ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو ان سے دور ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اور خوش نصیبہ جو ان خانقاہوں سے وابستہ ہو. خود سوچو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے والے انسان کا عالم کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین، اس وقت میں خود سعادت حاصل کر رہا ہوں دعوت خطاب دینے کی ایک عظیم شخصیت کو، لیکن کیونکہ حضرت نے تشریف لے جانا ہے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ علی آپ کا
کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح شفقت فرمائی۔ قبلہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے فیضان کو بھی ہمیشہ اسی طرح آباد رکھے اور اس آباد خانقاہ کے فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے۔ یقیناً حاضرین اور ناظرین، پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ وہ ملک ہے جو مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد وہ پہلی ریاست ہے اسلام کے نظریے پر جس کا قیام ہوا۔ یقیناً پاکستان کی خاطر صوفیاء کرام کی، مشائخ الزام کی بے شمار خدمات ہیں۔